یہ کہانی ہے ایک ایسے ظالم بادشاہ کی جس کے ظلم سے کہتے ہیں مصر کی زمین کانپتی تھی، اور ساتھ ہی یہ کہانی ہے ایک ایسے نبی کی جسے اسی بادشاہ کو چیلنج کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے فرعون کے ایک تکبر بھرے اعلان سے، ایک ایسا دعویٰ جس نے آسمانوں کو بھی ہلا دیا۔ وہ خود کو صرف بادشاہ نہیں سمجھتا تھا، نہیں، بلکہ سب سے بڑا خدا سمجھتا تھا، اور یہی وہ دعویٰ تھا جس نے تاریخ کے سب سے بڑے اور آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ کن ٹکراؤ کی بنیاد رکھی۔ اچھا، تو پہلا باب ہے فرعون کا ظلم۔ چلیں تھوڑا سا قدیم مصر کے اس دور میں چلتے ہیں جہاں ہر طرف بس خوف کا راج تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب فرعون کی حکومت تھی اور بنی اسرائیل کے لوگ اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ فرعون کی نظر میں بنی اسرائیل انسان تھے ہی نہیں، وہ صرف غلام تھے۔ ان سے سخت مشقت کرواتا، پیروں میں زنجیریں ڈال دیتا تاکہ بھاگنے کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور اگر کوئی ہمت کر بھی لیتا تو شہر کے چاروں طرف خونخوار شیروں کا ایک پورا جنگل تھا جو اس کا راستہ روک لیتا۔ فرعون اور اس کی قوم یہ مانتی تھیں کہ بنی اسرائیل کی تقدیر میں ہی غلامی لکھی ہے۔ پھر ایک رات فرعون نے خواب دیکھا، ایک ایسا خواب جس نے اس کے تخت کی بنیادیں ہلا دیں۔ اس کے کاہنوں نے تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ بس اپنے اقتدار کو بچانے کے خوف نے اسے ایک ایسا ہولناک حکم جاری کرنے پر مجبور کر دیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اب آتا ہے ہمارا دوسرا باب، موسیٰ کی پیدائش۔ فرعون کے ظلم کے ان اندھیروں میں امید کی ایک کرن روشن ہونے والی تھی۔ اب ہم کہانی کے اس حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں شدید خطرے کے بیچ اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کی پیش گوئی نے فرعون کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ اپنی حکومت بچانے کے جنون میں فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ یہ ظلم کی وہ انتہا تھی جس نے انسانیت کو شرمسار کر دیا اور زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ کی طرف سے ایک امید بھرا الہام ہوا۔ انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک صندوق میں رکھا اور اسے دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں، وہ صندوق بہتا ہوا سیدھا دشمن کے گھر یعنی فرعون کے محل تک پہنچ گیا، جہاں اسے کسی اور نے نہیں بلکہ فرعون کی اپنی نیک دل بیوی آسیہ نے دیکھا۔ اور اسی ایک محل میں دو کرداروں کا فرق کتنا واضح نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے فرعون کا تکبر اور ظلم، تو دوسری طرف اس کی بیوی آسیہ کا ایمان اور رحم دلی۔ آسیہ نے نہ صرف اس بچے کی جان بچائی بلکہ فرعون کو اسے اپنانے پر بھی راضی کر لیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور بنے گا۔ تو اب آتا ہے تیسرا باب، مصر سے مدین تک۔ سال گزرتے گئے اور وہ بچہ جو فرعون کے سائے میں پلا بڑا تھا اب ایک نوجوان ہے۔ کہانی اب اس موڑ پر آتی ہے جہاں انصاف کے لیے اٹھائی گئی ایک آواز اسے اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہوا یوں کہ جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کرتے دیکھا۔ انصاف کے لیے انہوں نے مظلوم کا ساتھ دیا، مگر ایک ہی گھونسے میں غیر ارادی طور پر اس ظالم کی جان چلی گئی۔ جب انہیں خبر ملی کہ فرعون کے سپاہی انہیں قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ مجبوراً مصر سے نکل کر مدین کی ایک انجان سرزمین کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اب چوتھا باب، خدا سے کلام۔ کئی سال مدین میں گزارنے کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ لمحہ آنے والا تھا جو ان کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ یہ ایک مقدس پہاڑ پر اپنے رب سے ملاقات کا وقت تھا۔ مصر واپسی کے سفر میں رات کے اندھیرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور ایک پہاڑ پر ایک نورانی آگ نظر آئی۔ وہ راستہ معلوم کرنے کے لیے اس آگ کی طرف بڑھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک آواز نے انہیں پکارا، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک انسان کو تاریخ کے سب سے بڑے مشن یعنی نبوت سے نوازا جا رہا تھا۔ اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے اللہ نے انہیں دو واضح نشانیاں بھی عطا کیں۔ پہلا معجزہ تھا ان کا عصا، جو زمین پر پھینکتے ہی ایک جیتا جاگتا اژدہا بن جاتا، اور دوسرا ان کا ہاتھ، جسے گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ بغیر کسی بیماری کے سورج کی طرح روشن ہو جاتا۔ تو اب آتا ہے پانچواں باب، جادوگروں سے مقابلہ۔ ان معجزات کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ تاریخ کے سب سے بڑے ظالم فرعون کے پاس جائیں، لیکن تکبر میں ڈوبے فرعون نے ان خدائی نشانیوں کو جادو قرار دیا اور ایک کھلے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے اپنی سلطنت کے کونے کونے سے سب سے ماہر جادوگروں کو جمع کیا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہزاروں لوگوں کے سامنے شکست دے سکیں۔ اس کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ کوئی خدائی معجزہ نہیں ہے بلکہ صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ تو مقابلہ شروع ہوا۔
जादूगरों ने अपनी लाठियां और रस्सियां फेंकी और लोगों की नजरों पर जादू करके उन्हें सांपों की तरह रेंगता हुआ दिखाया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा जमीन पर डाला, जो एक हकीकी बहुत बड़ा अजदा बन गया और उनके तमाम झूठे सांपों को एक एक करके निगल गया। ये मंजर देखकर सारे जादूगर, जो जादू की हकीकत को सबसे बेहतर जानते थे, फौरन समझ गए कि ये कोई नजर का धोखा नहीं, ये तो एक खुदाई मौजज़ा है। वो फौरन सजदे में गिर गए और ऐलान किया, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। अच्छा, तो अब छठा बाब बनी इसराइल की निजात। अपने ही जादूगरों के ईमान लाने के बावजूद फिरौन का तकब्बुर और इनकार कम नहीं हुआ। अब कहानी अपने आखिरी फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है, बनी इसराइल की आज़ादी और खुदाई इंसाफ का वक्त। फिरौन के मुसलसल इनकार पर मिस्र पर अल्लाह की तरफ से एक के बाद एक निशानियां जाहिर हुईं। उनकी फसलों को टिड्डियों ने खा लिया, आसमान से तूफान आए, हर तरफ मेंढक फैल गए और यहां तक कि दरिया का पानी खून बन गया। लेकिन हर अजाब के बाद फिरौन का दिल और भी ज्यादा सख्त हो जाता। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो बनी इसराइल को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाएं। लेकिन फिरौन ने अपनी फौज के साथ उनका पीछा किया। जल्द ही बनी इसराइल एक ऐसी जगह फंस गए जहां आगे समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर। लोगों ने मायूस होकर कहा, अब तो यहां से भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। जब सारी इंसानी तदबीर और उम्मीद ख़त्म हो गई, उस इंतहाई मायूसी के आलम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से वही हुई, अपना असा दरिया के पानी पर मारो। असा मारते ही समुंदर फट गया और पानी पहाड़ों की तरह दो तरफ खड़ा हो गया और दरमियान में एक खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल तो सलामती से गुजर गए, लेकिन जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर इस रास्ते में दाखिल हुआ, पानी का वो अजीम पहाड़ उन पर आ गिरा और वो सब अपनी सरकशी समेत गर्क हो गए। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, एक जालिम की ताकत आखिर कब इतनी बढ़ जाती है कि वो खुदाई को चैलेंज करने लगता है, और फिर उस ताकत को शिकस्त देने के लिए ईमान को किन मराहिल से गुजरना पड़ता है।